پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی، آہا تو پھر ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، تو پھر ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی، آہا۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ میں خدا کا خادم بوبی خرم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو خدا کے کلام میں سے خداوند نے میرے دل کے اندر بات ڈالی ہے وہ ہے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت کے اندر ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 33ویں آیت، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند بات کر رہا ہے کہ اس چیز کی فکر لوگ نہ کریں، کیونکہ انسان کھانے پینے کی، پوشاک کی اور دنیاوی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی تلاش کے اندر ہے اور اس فکر کے اندر ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ پریشان ہے، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے، ایک درس دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ میرے عزیزو، اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کیا ہے؟ راست بازی مسیح پر ایمان لانا ہے۔ مسیح پر ایمان لانے سے ہم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مسیح پر ایمان لانے سے، مسیح کو پہن لینے سے ہم خدا کے تخت عدالت سے بری ہو جاتے ہیں اور راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مسیح کو قبول کرنا، مسیح پر ایمان لانا، مسیح کو پہن لینا راست بازی ہے میرے عزیزو۔ اور خداوند یسوع نے کہا کہ لوگ پہلے اس کی تلاش کریں اور اس کی بادشاہی، مسیح کو قبول کر کے اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم اس کی بادشاہی کے وارث بنتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کریں۔ میرے عزیزو، آج کا انسان دنیاوی چیزیں، دنیاوی اثر و رسوخ، دنیاوی معاملات
دنیاوی وہ سب کچھ جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، اور اس بھاگ دوڑ کے اندر وہ حقیقت سے پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ سچائی کو چھوڑ رہا ہے، وہ دنیاوی معاملات کے اندر اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے۔ وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کے اندر اپنا نام بنانا چاہتا ہے، نام کمانا چاہتا ہے، اور اس بھاگ دوڑ کے اندر میرے عزیزو آج کا انسان بادشاہی اور راست بازی کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا بڑا خوبصورت پیغام اپنے لوگوں کے لیے ہے۔ انہیں اس دنیا کی چیزوں کی فکر نہیں کرنی، یہ سب کچھ انہیں ملے گا، یہ سب کچھ خداوند انہیں دے گا، مہیا کرے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ وہ اگر کسی چیز کی تلاش کریں، کسی بات کے لیے وہ فکر مند ہو دوڑیں اور اسے حاصل کرنے کی جستجو میں رہیں، تو وہ ہے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی۔ خداوند کی تلاش میں ہوں، خداوند کو حاصل کرنے کی فکر کے اندر ہوں، خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی فکر کے اندر ہوں۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ خدا آدم کو بناتا، خدا نے سب سے پہلے اس کے لیے وہ سب کچھ بنا دیا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اسے زمین پر رہ کر روشنی کی ضرورت تھی، اسے دھوپ چھاؤں کی ضرورت تھی، اسے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کھانے پینے کی ضرورت تھی، اسے ہر چیز کی جس کی بھی اسے ضرورت تھی، خداوند نے پہلے وہ سب کچھ اس کے لیے بنا دیا۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے سب کچھ خدا نے پہلے سے تیار کر دیا ہے۔ ہم اس کے پیچھے نہ دوڑیں، ہم اس کی تلاش نہ کریں، بلکہ ہم اپنے خداوند کے پیچھے آئیں، اپنے خداوند کی تلاش کریں، اس سے اپنی زندگی کے اندر جلال دیں، موقع دیں۔ وہ سب کچھ خداوند ہمیں دے گا، خداوند ہمیں مہیا کرے گا، خداوند نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرے گا، وہ اپنے وعدے کا سچا ہے میرے عزیزو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان مادی، فانی، ختم ہونے والی، زمینی، نفسانی، شیطانی بہت ساری ایسی چیزوں کا پیچھا کر رہا ہے، اور اس کے اندر وہ چلتے چلتے گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، وہ گمراہ ہو رہا ہے، وہ بھٹک رہا ہے، وہ ایسی چیزیں جو زمینی ہیں اور ایسی وہ سب کچھ جس کی تلاش کے اندر وہ اپنے حقیقی مقصد کو کھو رہا ہے، جس مقصد کو خدا چاہتا ہے کہ وہ پورا کرے، وہ اس مقصد کو کھو رہا ہے میرے عزیزو۔ لیکن آج خدا نے میرے دل کے اندر اس بات کو ڈالا ہے کہ میں اس بات کو ضرور شیئر کروں، آپ کے ساتھ بانٹوں، اپنے ان تمام بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں کہ دنیاوی چیزوں کی فکر کے اندر، دنیاوی چیزوں کی فکروں کے اندر ہم کہیں حقیقی مقصد کو کھو نہ دیں، وہ سب کچھ جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے اسے ضائع نہ کر دیں، آئیں اسے حاصل کریں جو حقیقی ہے، جو آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ضروری ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر پہلے آنے دیں،
وہ سب کچھ جو خداوند نے آپ کے لیے رکھا ہے، راست بازی کو، بادشاہی کو، اپنی بادشاہی کو اس نے آپ کے لیے رکھا ہے، اور آپ دنیاوی چیزوں کے پیچھے، دنیاوی ان تمام باتوں کے پیچھے آپ اسے نہ ٹھکرائیں، آپ اسے رد نہ کریں، بلکہ آپ پہلے اس کو حاصل کریں۔ جو کچھ بھی آپ کی ضرورت ہے، میرا خداوند اسے پورا کرے گا، وہ آپ کو دے گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں تیری ضرورتوں کو جانتا ہوں، میں تجھے سب کچھ مہیا کروں گا، وہ آپ کو دے گا۔ دنیاوی چیزوں کی فکروں سے اپنے دل کو چھنی نہ کریں، دنیاوی چیزوں کی فکروں کے اندر آ کر اپنے آپ کو غمزدہ نہ کریں، ان کے پیچھے چلتے 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 آپ اب پریشانی اور غم اور تکلیفوں کا شکار نہ ہوں۔ بادشاہی، راست بازی آپ کے لیے ہے، خداوند نے اس کا انتظام کیا ہے۔ یسوع پر ایمان لانے سے آپ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، مسیح کے احکامات کو پر عمل کرنے سے، مسیح کی پیروی کرنے سے، مسیح کے پیچھے چلنے سے آپ بادشاہی کے فرزند بن جاتے ہیں۔ آپ ان باتوں کے اندر آئیں میرے عزیزوں، میرے وہ تمام بہن اور بھائی، میرے عزیز، میرے لوگ، خداوند کے لوگ جو حقیقی مقصد کو سمجھ نہیں رہے، وہ اسے سمجھیں۔ خداوند آپ کو راست باز بنانا چاہتا ہے، بادشاہی کا فرزند بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو حقیقی بادشاہی کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ چیزیں، وہ دنیاوی معاملات، وہ ایسا سب کچھ جو فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ قائم نہ رہے گا، وہ میرے اور آپ کے لیے پہلا درجہ نہیں رکھتا، وہ ضروری نہیں ہے۔ وہ سب کچھ خداوند آپ کو دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ کو وہی سب کچھ دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے لیے ضروری ہے، جس کی آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ کو دے گا۔ وہ آپ کا خداوند ہے، وہ آپ کے لیے مہیا کرے گا۔ آپ ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی فکر کے اندر آ کر، ان چیزوں کی تلاش کے اندر آپ اتنے آگے نکل جائیں کہ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں، بھٹک جائیں، آپ اپنے حقیقی مقصد کو کھو دیں۔ آئیں میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے ہم اس کے پاس آئیں، ہم اسے جانیں، ہم اسے اپنی زندگی کے اندر لے لیں۔ ہم دنیاوی معاملات، دنیاوی چیزیں، دنیا کی فکر، وہ سب کچھ جو ہمارے لیے پریشانی، دکھ اور مصیبت کا باعث ہے، بیماریوں اور کمزوریوں کا باعث ہے، ان کا پیچھا نہ کریں، ان کے لیے فکر مند نہ ہوں، ان کی تلاش نہ کریں جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، جو فانی ہیں، بلکہ حقیقی اصل اور سچی نعمتوں کی طرف آئیں۔ وہ سب کچھ خداوند دینے کے لیے آپ کو تیار ہے، وہ آپ کو دے گا، اور جو کچھ بھی آپ کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ آپ کو دے گا۔ آپ اس سے محروم نہ رہیں گے، آپ کبھی بھی خالی نہ رہیں گے، آپ کبھی بھی اپنی برکت کو حاصل کیے بغیر نہ رہیں گے۔
وہ سب کچھ جو آپ کے لیے برکت کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے، آپ کے لیے تسلی کا باعث ہے، آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کو ضرور دے گا، وہ آپ کو ضرور دے گا۔ میرے عزیزو، آئیں خداوند کو کے لیے اپنے دل کو کھولیں، خداوند کو اپنا آپ دیں اور اس سچائی سے اپنی زندگی گزاریں کہ وہ آپ کو دے گا۔ جو آپ کے لیے اس نے رکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ اس کے راستے کو اپنائیں، آپ اس کے پیچھے چلیں، آپ اسے قبول کریں، آپ اس میں کھوئے رہیں، آپ اس میں مگن ہوں، آپ اس میں زندگی گزاریں۔ میرا ایمان ہے وہ سب کچھ جو خداوند نے آپ کے لیے رکھا ہے آپ کو ملے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور وہ سب کچھ جو خداوند نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کو مہیا کرے۔ آپ اس میں، وہ آپ میں، آپ کی زندگیوں کے اندر رہے، وہ آپ کو برکت پر برکت دیتا جائے اور آپ ہمیشہ شادمان اور باعث برکت ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔